أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 9 اور 10 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہاں اللہ کے نور سے مراد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت تھی، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام عنایت فرمایا تھا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجا دیں، یعنی دین اسلام کی جو اس وقت تخم ریزی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر رہا تھا، اس کا پودے کو، اس کی تخم ریزی کو ختم کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ نور جو ہے وہ دین اسلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ منکرین یا کافرین کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو، پھونکے مار رہے ہو، لیکن تم ناکام و نامراد ہوگے اپنے اس مشن میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا یہ وعدہ قرآن کریم کی سورۃ صف کے علاوہ سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں بھی فرمایا ہوا ہے۔ یعنی
دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا یہ وعدہ جو ہے قرآن کریم میں 3 جگہ پر 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ الہی وعدہ نہ صرف اٹل ہے بلکہ اس وعدہ میں تخلف بھی ممکن نہیں ہے. سورت صف کی آیت نمبر 10 کے حوالہ سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے. یہاں پر حضور صاحب کی حضرت مسیح سے مراد وہ موسوی مریم کا مؤذ ذکی غلام جسے اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہوا ہے، وہ مسیح مراد ہے جو موسوی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا. یہاں پر حضور علیہ السلام کی حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے سے یہ مراد ہے کہ یہ پیشگوئی ان کے حق میں ہے. آگے حضور فرماتی ہیں جس غلبہ کاملہ دین نے اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. تو جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ حضور اسلام کے یہ الفاظ جو ہیں براہین احمدیہ صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر لکھے ہوئے ہیں. اور جب یہ حضور صاحب نے اپنی شرح آفاق کتاب لکھی تھی، یہ 1884 میں یہ مکمل ہوئی تھی، تو یہ غالباً چوتھے حصے میں حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. اس وقت حضور صاحب کا اپنا عقیدہ یہی تھا جیسا کہ امت محمدیہ میں یہ مروج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کو صلیب سے بچا کر زندہ بجسم آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس پیش ہوئی کے مطابق وہی پرانا اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے شر سے بچا کر زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھا کر لے گیا تھا، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آسمان سے زندہ بجسم انسی نزول فرمانا ہے. یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور آج کل بھی جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ یہی عقیدہ رکھتی ہے. تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس زمانے میں یہی عقیدہ تھا. اور یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اس سے مراد حضور صاحب کی بھی وہی مسیح مراد ہے اس وقت، اس براہین احمدیہ کے لکھتے وقت. تریاق القلوب سامعین کرام، یہ کتاب حضور صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے. یہ 1900 میں لکھی گئی تھی. اس وقت حضور صاحب نے حیات مسیح کا جو غلط عقیدہ ہے امت محمدیہ میں پھیلا ہوا، اس کو دلائل کے ساتھ قرآن کریم کی 30 آیات سے کلیتاً جھٹلا دیا ہوا تھا، رد کر دیا ہوا تھا. اور یہ سارا کام آپ نے اپنی کتاب ہے آپ کی اعزال ہم، اس میں اپنے کر دیا تھا، یہ مکمل کر دیا تھا. یہ 1891 کی شروع کی باتیں ہیں. تو تریاق القلوب جب حضور صاحب نے یہ کتاب لکھی تو اس کتاب یعنی تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 حاشیہ پر بھی اس آیت کے حوالہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں، اس آیت سے مراد ہے کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10. تو اس وقت جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس وقت حضور صاحب نے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کو تو بالکل کلیتاً جھٹلا دیا ہوا تھا اور خود اپنا دعویٰ مسیح موت کا آپ علیہ السلام رکھتے تھے، یا آپ مدعی مسیح موت تھے اس وقت یعنی 1900 میں. تو یہاں پر اس آیت جو ہے سورۃ صف کی آیت نمبر 10 کے حوالہ سے فرماتے ہیں، اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی. اس جگہ پر یعنی تریاق القلوب لکھتے وقت حضور صاحب کی مراد یہ تھی کہ یہ چونکہ آپ علیہ السلام ہی مدعی مسیح موت تھے
تو آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ پر یہ جو غلبہ اسلام کی پیشگوئی ہے پوری ہوگی. اس کی تفصیل میں آگے جا کر مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اسی طرح سامعین کرام ابن ماجہ کی ایک روایت ہے. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے. اس روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزداد الامر الا شدۃ ولا الدنیا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم. یہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدت الزمان میں روایت ملتی ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی، اور لوگ حرص و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی. آخر پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسی بن مریم. اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت امام مہدی ہونے کے علاوہ عیسی ابن مریم بھی ہوں گے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول امام مہدی جو وجود ہے وہ امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسی بن مریم بھی ہوگا. بعض علماء نے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے، لیکن مشہور مفسر مورخ علامہ ابن کثیر نے اسے نہ صرف صحیح قرار دیا ہے بلکہ کہا ہے کہ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کا راوی محمد بن خالد مجہول نہیں، وہ موزن تھا اور امام شافعی کا استاد تھا، اور اس سے اور بھی کئی لوگ روایت کرتے ہیں. سامعین کرام، محمودی جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کہتے ہیں اس حدیث کا حوالہ دے کر کہ اس حدیث کے مطابق مہدی اور مسیح عیسی ابن مریم ایک ہی وجود ہے، اور اس طرح وہ جھوٹے طور پر مہدی کے علاوہ کسی اور مسیح عیسی ابن مریم کے نزول کا انکار کرتے ہیں، اور یہی کم و بیش 100 سال سے وہ پروپیگنڈا اپنے لوگ آگے کرتے چلے آ رہے ہیں. حوالہ اس حدیث کا دیتے ہیں کہ جی حضرت بانی جماعت علیہ السلام چونکہ امام مہدی علیہ السلام تھے، اور اس حدیث کے مطابق یہ حدیث کے ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسی ابن مریم، کہ وہی مہدی عیسی ابن مریم تھے. اور پھر اس طرح کسی اور مسیح عیسی ابن مریم کے نزول کا امت محمدیہ میں جو امکان ہے یا وعدہ ہے اس کو وہ رد کرتے ہیں. حالانکہ سامعین کرام اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسی ابن مریم بھی ہوں گے. یعنی کہ صاف لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ ولل مہدی اور نہیں مہدی الا بجز عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے. یعنی امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسی ابن مریم بھی ہوں گے. تو اس کی تفصیل تھوڑی سی میں آگے چل کر بتاؤں گا. تو میں ایک اور بات سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور حضرت بانی جماعت الاسلام کے مطابق یہ حدیث بالکل سچی ہے، کیونکہ یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ چکی ہے. وہ حدیث مجددین ہے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے بھی یہی ترجمہ فرمایا ہے۔ اس وقت جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے یہ حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد اسلام کا کیا ہوا ترجمہ ہی اس حدیث کا میں نے پڑھا ہے، جبکہ جماعت احمدیہ معبود یا قبرستان کے علماء یا خلفاء اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو مبعوث کرے گا کی بجائے وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کھڑے کرے گا نا، یعنی اس کو واحد کو جمع میں وہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مجددین جو ہے اس کی میں آنسم نے فرما دیا کہ میری بات میری امت میں جو گاہے بگاہے غلطیاں پیدا ہوں گی، گمراہیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سر پر ان گمراہیوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے امت میں سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بطور مجدد کھڑا کر دیا کرے گا، یعنی وہ اس کی تجدید کرے گا اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر۔ تو یہ سامعین کرام عمومی حدیث مجددین ہے۔ اس حدیث مجددین میں عمومی مجددین کا ذکر ہے کہ ہر 100 سال کے پر ایک شخص امت محمدیہ میں سے اللہ تعالیٰ کھڑا کیا کرے گا، اور یہ سلسلہ آج تک یعنی 15ویں صدی کے سر تک مسلسل ہر 100 سال کے اوپر امت محمدیہ میں کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، اس کی وحی پا کر دین اسلام میں جو اس وقت غلطیاں یا خرابیاں یا گمراہیاں پیدا ہو چکی تھیں ان کی اصلاح کی، یعنی وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوا۔ وہ مجدد جو ہے تجدید اس نے روح القدس پا کر کھڑی ہو کر کی۔ تو یہ تو سارے پہلے جو ہیں ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر جو وجود کھڑے ہوتے رہے تجدید دین کے لیے، سارے عمومی مجددین کے زمرہ میں آتے ہیں۔ لیکن اسی حدیث میں جن عمومی مجددین کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہوا ہے، اسی حدیث مجددین میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موعود مجددوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے، بلکہ وعدہ دیا امت کو کہ 2 موعود مجدد ہوں گے، 2 موعود وجود ہوں گے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ان دونوں جو وجود ہیں ان کے مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرما دیا۔ یہ موعود ہیں۔ میں اس حوالہ سے سامعین کے آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دونوں موعود مجددین کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امۃ انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے، اور کسی اولڈ ایڈیشن جو حدیقت الصالحین ہے اس میں کا تھا، اس میں جماعت احمدیہ قادیان یا محمود نے اس حدیث کو لکھا ہوا تھا، یعنی اس میں درج تھی ان کی جو حدیقت الصالحین کی کتاب ہے کسی پرانے ایڈیشن میں۔ تو وہاں پر صفحہ 402 پر یہ حدیث لکھی گئی تھی۔ موجودہ جو ایڈیشن ہیں اب چھپ رہے ان میں سے جماعت احمدیہ محمود کے مولویوں نے یا خلیفوں نے اس حدیث کو نکال دیا ہے، کیونکہ یہ حدیث جو یہ دھندا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی گدی بنا کے بیٹھے ہوئی ہیں خلافت کے نام پر، اس کے راستے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکاوٹ ہے، اسی انہوں نے اس حدیث کو اب نکال دیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یعنی ہم نے اپنے بعد 2 موعود وجودوں کا ذکر فرمایا، درمیان میں مہدی کا ذکر فرمایا، اور یہ پیش گوئی امام مہدی کے نام سے مشہور ہے امت میں، اور آخر پہ جو نزول فرمانے والا وجود ہے اس کو عیسیٰ ابن مریم فرمایا آسم نے، وہی موعود ہے۔ یہ دونوں اصل میں اپنی اپنی صدی کے موعود مجدد ہیں، تو یہ آسم کے بعد ان کا ظہور یا نزول ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں،
یہ جو ہے حدیث جو ہے اس کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں. اس کا حوالہ رزین حدیث کی کتاب ہے، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293 پر یہ حدیث لکھی گئی ہے. تو اس حدیث میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اوج لیسوا منی ولا انا منہم. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ حدیث اہل بیت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سامعین کرام، اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 وجود امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے ہیں، ایک امام مہدی علیہ السلام ہے اور دوسرا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. تو آن حضرت نے اس حدیث میں فرما دیا کہ بعد میں ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہوگی، ایک کجرو ہوگی، فیجن ابجن. یہ کجرو جماعت جو ہوگی، یعنی نام تو اللہ کا لے گی، نام تو محمد کا لے گی، نہ تو مسیح موعود کا لے گی، کام سارے الٹے کرے گی، تبھی یہ کجرو ہوں گے. یعنی اللہ کا نام، رسول مقبول وسلم کا نام لے کر کام ان کی تعلیم کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کجرو جماعت کے متعلق ہم نے فرما دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دارقطنی کی ایک حدیث ہے. دارقطنی کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ جو مہدی علیہ السلام کے متعلق جو پیش ہوئی یا آن حضرت نے حدیث میں فرمائی ہوئی، اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ حدیث بھی حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے. ان محمد ابن علی قال انا لمہدیانہ آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنخسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض. اس حدیث میں آن فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے 2 نشان ایسے ہیں. یہاں سے فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے. یعنی یہ مہدی کے نشان ہیں. امام مہدی کی جو پیش ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ آنس نے یہ نشان بیان فرمائے ہوئے ہیں. چاند کو آنس فرماتے ہیں، چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا. اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا. اور یہ جو واقعہ ہے ماہ رمضان میں ہوگا. تو یہ ایک نشان ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کا، کہ یعنی جب وہ مہدی موعود جو ہے دنیا میں ظہور فرمائے گا تو اس کے دعویٰ کے بعد یہ نشان اللہ تعالیٰ آسمان پر ظاہر فرما دے گا. تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام جو تھے حضرت مرزا غلام صاحب، انہوں نے 1891 کے آخر میں
اپنے امام مہدی ہونے کا، یعنی اسی امام مہدی کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اعلان کیا تھا ہندوستان میں. اور پھر آپ کے دعوے کے 3 سال بعد یعنی 1894 میں 13 رمضان 1311 ہجری بامطابق 21 مارچ 1894، اسی طرح 28 مارچ 1311 ہجری بامطابق 6 اپریل 1894 میں ماہ رمضان میں آپ کے دعوے کے بعد یہ آسم کی پیشگوئی کے مطابق یہ جو خسوف و کسوف کا نشان ہے آسمان پر ظاہر ہو گیا تھا. تو یہ جو نشان ہے یہ تو کسی بندے کے دسترس میں ہی کہ کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کر کے اپنا اس قسم کا وہ نشان بنا لے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام تھا اور ضروری تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ سچے جو امام مہدی تھا اس کے دعوے کے بعد اس نشان کو آسمان پر ماہ رمضان میں ظاہر کر دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کچھ جھوٹا مدعی ایسا کام نہیں کر سکتا. اور پھر سامعین کرام یہی واقعہ 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا. جیسا کہ اسی حوالہ سے امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 142 اور 143 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان 1300 برسوں میں بہترے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان یعنی خسوف و کسوف کا نشان ظاہر نہ ہوا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے. لیکن آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. جیسا کہ ابھی میں نے آسم کی ایک حدیث پڑھی ہے، بل المہدی و الا عیسیٰ ابن مریم، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. تو اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صرف عیسیٰ ابن مریم ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے بروز اور ذیل تھے. یعنی امام مہدی تھے اور حدیث میں آنس میں فرما دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام صرف عیسیٰ ابن مریم ہی نہیں تھے بلکہ آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے بروز اور ذیل بھی تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ 1883 میں ان کو الہام ہوا. اس الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں. نبیوں میں عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، باقی نبی بھی آ جاتے ہیں. یہ تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن میں یہ حوالہ ہے. اسی طرح 1893 میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جری اللہ فی حل المرسلین، یعنی اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں. یہ تذکرہ صفحہ 198 پر حوالہ ہے. تو یہ خود اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرا مرسل ہے لیکن تمام رسولوں کے لباس میں، یعنی تو تمام رسولوں کا ذل اور ان کا بروز ہے. اسی طرح حضور سم خود حقیقت الوحی میں یعنی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں اور میں عیسیٰ ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا بروز بنایا، تمام نبیوں کا، تمام مرسلوں کا ذیل بنا دیا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو سامعین کرام، یہ جو آنس نے فرمایا تھا کہ ولل مہدی و عیسیٰ ابن مریم، یعنی مہدی ہونے کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، تو وہ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جیسے کہ وہ آدم بھی ہوں گے، وہ نوح بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، یوسف بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ تمام نبیوں کے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذیل اور بروز بنایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد، وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے جس نے ظہور مادی کے بعد نزول فرمانا تھا۔ ابھی میں نے وہ احادیث 2 پڑھی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ جو آخر پہ نزول فرمانے والے عیسیٰ ابن مریم ہیں یا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام بلا شک و شبہ امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن آپ علیہ السلام آسم کی حدیث کے مطابق جس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آخر پر نزول فرمانا تھا امت محمدیہ میں، وہ عیسیٰ ابن مریم آپ نہیں تھے۔ آپ تمام نبیوں کے بروز تھے، ذیل تھے، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس نے امام مہدی کے ظہور کے بعد امت محمدیہ میں نزول فرمانا تھا، آپ علیہ السلام اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشو کے مصداق نہیں تھے۔ تو وہ ایک اور وجود ہے جس کے وقت میں سورت صف کی آیت نمبر 10 کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ہونا مقدر ہے، اور وہ وجود جو ہے آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کو دیا گیا آپ کا موعود ذکی غلام ہے، جسے آپ علیہ السلام نے مجھ سے موعود کا نام دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق نہیں تھے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نہیں تھے وہ، تو میں آپ لوگوں کے آگے ایک اس کا ثبوت رکھتا ہوں۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، امت محمدیہ میں جو نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ آپ ہیں، بلا شبہ ایک لحاظ سے آپ تھے، اول طور پر آپ ہی تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورۃ صف کی جو آیت میں جس غلبہ اسلام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے، آپ سے فرمایا تھا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں اور میرے وقت میں اور میرے ذریعے یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا واقعہ دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام 1900 میں جب آپ نے اپنی شورۂ آفاق، جب آپ نے اپنی مشہور کتاب تریاق القلوب لکھی، روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت
علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا، اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ سامعین اکرام، حضور اسام خدا نہیں تھے، علیم اور خبیر صرف خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کو جتنا علم دیتا ہے اس کے مطابق ان کا علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشگوئیوں کے حوالہ سے مرسلین جو انبیاء ہوتے ہیں بعض اوقات اجتہاد بھی کر لیتے ہیں، قیاس بھی کرتے ہیں، اور اکثر ان کے اجتہادات درست ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شاذ و ناظر کے طور پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی پیشگوئی کے حوالہ سے ان کا اجتہاد درست نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضور صاحب نے یہ سورۃ صف میں جس دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں یہ غلبہ یا یہ فتح ہونا مقدر ہوا ہے، اور حضرت مرزا صاحب سامنے فرمایا ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، اور میرے زمانہ میں میرے ہاتھ سے ہی یہ دین اسلام کا غلبہ دوسرے دینوں پر ہوگا۔ آپ بلا شک و شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، جیسا کہ آپ موسیٰ تھے، آدم تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے۔ سب نبیوں کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، آپ سب نبیوں کے بروز اور ذیل تھے، لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام مہدی کے بعد جس نے نزول فرمانا تھا، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زمانہ میں ہی دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ہونا مقدر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اس جو وجود ہے اس کا مصداق امام مہدی علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ آپ السلام کا موعود ذکی غلام ہے، جو آپ کی دعاؤں اور تضرعات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کی بشارت بخشی تھی ذکی غلام کی، اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام میں اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی دیا ہوا ہے آپ کے الہامی کلامات میں۔ ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یقیناً مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ کامل ترین آپ کا ہی وہ وجود ہے جو کہ امت محمدیہ میں آسم کا کامل بروز، کامل مثیل، کامل ذیل تھا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزین جلد 16 صفحہ 259، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ومن فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی وما رعا، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں امام مہدی کے بعد امت میں نزول فرمانے والے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے عیسیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ سامعین کرام وہ وجود بھی اپنے وقت کا امام مہدی اس نے بھی ہونا ہے۔ یعنی یہ دونوں وجود جو ہیں، جو آسم نے جن کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ وہ امت کیسی ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ دونوں وجود جو ہیں اپنے اپنے وقت میں مہدی بھی ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے حوالہ سے کسوف و خسوف کی نشانی کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یعنی میں نے امام مہدی کے متعلق تو آسم کی وہ حدیث پڑھ دی ہے کسوف و خسوف کی، تو اور پھر ابن ماجہ کی وہ حدیث بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہے کہ جس میں آسم نے فرمایا ہے کہ ولل مہدی و الا عیسیٰ ابن مریم۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی جو تھا، انہوں نے اپنی بعثت ثانی یا آمد ثانی کے سلسلے میں بھی ایک کسوف و خسوف کی نشانی کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔
وہ فرماتے ہیں مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ ان الفاظ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوف و خسوف کی پیشگوئی کی طرف ہی اشارہ اس اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا ہوا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ اور یہ جو پیشگوئی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ثانی کے حوالہ سے، یہ مرکز میں بھی ہے، جو کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی، متی میں بھی ہے، لوکا میں بھی اس طرح ملتی ہے۔ اور یہی جو آہم نے خسوف و کسوف کی پیشگوئی امام مہدی کے حوالہ سے ایک نشانی کے طور پر بیان فرمائی ہوئی ہے۔ سورت قیامت کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کا اس طرح ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوف و خسوف پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خاص ماہ رمضان میں اور معین جو تاریخیں ہیں ان میں سورج اور چاند کو گرہن لگنا ہے سے مراد یہی ہے کہ سورج اور چاند اکٹھے کیے گئے ہیں خاص کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ سامعین کرام، خاکسار کی دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں جو میں نے 2 اپریل 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد کے آگے رکھا تھا، پھر دوسرا خط میں نے 22 فروری 1997 میں جناب مرزا طاہر کو لکھا، جس میں نے اپنے دعوے کی تفصیل بیان کی، اور پھر تیسرا خط 2 مئی 2003 کو ان کے آگے پیش کر دیا۔ میرے اس دعوے کے بعد ماہ رمضان میں چاند گرہن یعنی 13 مارچ 1424 ہجری بامطابق 8 نومبر 2003 کو یہ گرہن کا واقعہ ہوا۔ اسی طرح سورج گرہن 28 رمضان 1424 ہجری بامطابق 23 نومبر 2003 کو یہ گرہن جو ہے سورج کا وقوع پذیر واقعہ میں آیا۔ اور یہ خسوف و کسوف کی جو واقعہ ہے یہ ماہ رمضان میں اس عاجز کے دعوے کے بعد ہوا آسمان پر۔ اب سوال ہے کہ اگر 1 صدی قبل 1894 میں آسم کی ایک حدیث جو ہے کسوف و خسوف کی، امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعویٰ امام مہدی کے لیے ایک قطعی ثبوت تھا ان کی صداقت کا، تو کیا اس خاکسار کے دعوے کے بعد آسمان پر ماہ رمضان میں میرے دعوے کے بعد کسوف و خسوف کا ظاہر ہونا کہ کیا اس عاجز کے دعویٰ کی صداقت کے لیے ایک نشان نہیں؟ تبھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ دونوں وجود جو ہیں جو آسم کے بعد امت محمدیہ میں ظاہر ہونے ہیں، امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، دونوں وجود جو ہیں یہ اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک ثبوت ہے میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش گوئی ہے، جیسا کہ آسم نے فرمایا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ اس نزول مسیح عیسیٰ سے مراد اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول مراد نہیں ہے، جس سے امت محمدیہ کے لوگ جو ہیں غلطی سے سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم جسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہی آسم کی اس پیشگوئی کے مطابق نازل ہوں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ امت محمدیہ میں ہی کوئی امتی فرد ہے جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوبو اور واقعات، حالات اور مشابہت کے ساتھ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائے گا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر پر ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق یوں مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ عطا فرما کر، اور پھر اس کی دعا اور اس کی تضرعات کے نتیجے میں
اسے موسوی مریم علیہ السلام کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، اور پھر اسی موعود ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام کی طرح مسیح عیسی ابن مریم بھی بنانا تھا، جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 351 اور 350 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت تحریم سورۃ تحریم ایت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ تو یہ حضور صاحب کا بیان ہے، اور آپ علیہ السلام ہی امت محمدیہ میں واحد وجود ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت یعنی ایک موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی، اور اس سلسلے میں آپ علیہ السلام پر 13 الہامی بشارتیں نازل فرمائی۔ میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کے بعد نزول فرمانے والے وجود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسی ابن مریم کیوں فرمایا تھا؟ نوح، ابراہیم یا کسی اور نبی کا نام اسے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک محاورہ ہے، می توان شد یہودی می توان شد مسیح۔ تو جب لوگ یہودی بن جاتے ہیں، قومیں یہودی بن جاتی ہیں، جماعتیں یہودی بن جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں مسیحی نفس بھی وجود پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے یہودیوں کی مناسبت سے ہی اس وجود کو مسیح عیسی ابن مریم 1500 سال پہلے فرمایا تھا۔ 3 مارچ 2017 کا جو خطبہ جمعہ ہے سامعین کرام میرا، اس میں میں نے امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسی ابن مریم نزول فرمانے والے کیا 2 وجود ہیں، اس پر روشنی ڈالی تھی اور ثابت کیا تھا دلائل کے ساتھ اور آسم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ اور حضرت مرزا غلام صاحب کی الہامی کلام کے ساتھ کہ آپ کے بعد بھی ایک وجود ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسی ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، وہ بھی امت محمدیہ میں آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے ظہور کے بعد بطور مسیح عیسی ابن مریم نزول فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مرخت 14 مارچ 1914 کے دن آپ نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا۔ خلافت کے نام پر یہ قبضہ تھا، عملاً قبضہ تھا، نام تھا بھی خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں۔ 1 ماہ کے بعد ہی آپ کے قبضہ کرنے کے بعد 1 ماہ کے بعد ہی آپ کے متعلق آپ کے ساتھیوں نے، وہ جو صحابی تھے، مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر کے تحریری اور تقریری اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ اس کا ثبوت آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی خلیفہ یا قبضہ کرنے کے 1 ماہ بعد ہی اس وقت کے جو دنیا دار صحابی تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، آپ کے متعلق لکھنا شروع کر دیا تھا، کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کے مظہر ثانی وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کی دعویٰ سے پہلے اور بعد میں اس عاجز کے متعلق کسی نے موعود ذکی غلام مسیح الزما یا مسلم موعود ہونے کا کوئی تحریری یا تقریری نعرہ نہیں لگایا تھا۔ خاکسار اپنے دعوی کے ساتھ قبرستانی جماعت اور دنیا کے آگے 24 سال سے کھڑا ہے اور انہیں
فیصلہ کے لیے بلا رہا ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار مدعی مئو ذکی غلام مسیح زماں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آج مورخہ 31 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ میں بھی قبرستانی خلیفہ جناب مرزا مسعود احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیش ہوئی مسلم موت کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں ان کی مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں کسی بھی قبرستان کے نتھو پھتو یا کسی بھی قبرستانی بجو یا محمودی مزار کے شاہ دولہ کے چوہے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ صرف لیکن شرط یہ ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اگر ہماری گفتگو کے دوران سامعین کرام جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے مئو سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں پر یا میرے کسی نشان یا موضع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہماری گفتگو کے درمیان جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے مئو کتھی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جماعتی احمدیہ قبرستان کی طرف سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے تینوں دعوی مئو ذکی غلام مسیح الزماں، مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مسلم موت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوگا اور محمودی قبرستان کے بجو اور جیالے خاکسار کے دعویٰ کے متعلق سوالات کریں گے اور میرے جوابات ہوں گے۔ میں ان کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا اور خاکسار اپنے یہ جو دعاوی ہیں اس کا ثبوت بھی پیش کرے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل ای میل فورم پہ اس عاجز کے متعلق یہ پروپیگنڈا کچھ بجو ٹائپ لوگ کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب منجی تھلے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی وہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں بے فائدہ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں، یہ الزام اس عاجز پر لگاتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ منجی تھلے بڑھنا ایک پنجابی کا محاورہ ہے۔ جب کوئی آدمی کسی اپنے مخالف کو دلائل کے ساتھ قطعی طور پر ساکت کر دیتا ہے، لاجواب کر دیتا ہے، اس کا منہ بند کر دیتا ہے اور وہ بیچارہ خاموش ہونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے تو پھر پنجابی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ زید نے بکر کو، یعنی کسی بندے نے اپنے مخالف کو منجی تھلے باڑ دیا، یعنی یہ پنجابی محاورہ ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قلعہ ٹھوکنا بھی ایک محاورہ ہے پنجابی۔ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مخالف پر کسی موضوع کے حوالے سے اتمام حجت کر دیتا ہے مکمل طور پر، قطعی طور پر، براہین اور دلائل کے ساتھ، اور اس کا مخالف عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اس کے آگے، تو کہہ دیا جاتا ہے پنجابی میں کہ فلاں نے قلعہ ٹھوک دیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے الزام جو اس عاجز کے متعلق یا میری جماعت کے متعلق آج کل کچھ چند بجو جو ہیں ای میل فارم میں کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں، یہ اس قسم کے اعلان کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو 1900 کو یہ الہام ہوا تھا۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کے متعلق لوگوں نے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے، مظہر قدرت ثانی ہونے کے۔ اس عاجز کے متعلق کس نے دعویٰ نہیں کیا میرے دعوے سے پہلے اور میرے دعوے کے بعد بھی، بلکہ میں تو اپنے دعوے کا جو میں اس کو صداقت لوگوں کو ثابت کرتا پھر رہا ہوں، دفاع کرتا پھر رہا ہوں۔ مجھے کس نے کہنا تھا مسلم موعود یا مئو ذکی غلام مسیح الزماں؟ ہاں، یہ باتیں خلیفہ ثانی کے متعلق ان کے دعوے سے پہلے، بلکہ خلافتی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد بھی لوگوں نے ان کے متعلق یہ اعلان کرنے شروع کر دیے۔ ابھی میں نے حوالہ دیا ہے، آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو الہام ہوا تھا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1900 میں، یہ اسی سلسلے میں ہوا تھا
کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ الحمدللہ یہ دعویٰ کرنے والے بشیر الدین محمود کی موت، اس کے ساتھی تھے، اس کے چاپلوس جو تھے ساتھی وہ تھے۔ تو الحمدللہ یہ عاجز میدان میں کھڑا ہے، اور میں نے ان لوگوں کو دلائل کے ذریعے ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ بشیر الدین محمود احمد قطعی طور پر وہ مسلم موعود نہیں تھا، وہ موعود ذکی غلام نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو تو وہ موعود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا۔ اس طرح اس عاجز نے، اس شیر خدا نے ان سب کو پکڑ لیا ہے اور ان پر فتح پائی ہے۔ اسی مضمون کا خلیفہ رابع صاحب نے اپنے منظوم کلام میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنائی رہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا شعر ہے۔ میں بھی ان کو مانتا تھا امام، اپنی جب ان کی دور میں نے اپنے دعویٰ ان کے آگے رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب باتیں ہیں مرزا طاہر کے منہ سے اللہ نے نکلوائی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتہ شعوری طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ آئندہ ظاہر ہونے والا جو موعود ذکی غلام ہے، اسی کے حوالے سے یہ باتیں ان کے منہ سے یہ اشعار نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کہاں ہیں وہ قبرستانی خلیفے اور مولوی؟ مرزا طاہر احمد صاحب خود میرا دعویٰ چھپا کر بیٹھ گئے، 10 سال بیٹھے رہے۔ کیا یہ کیا تھا؟ وہ منجی تھلے بڑھنا نہیں تھا؟ کیوں انہوں نے چھپایا دعویٰ؟ اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا والد خلیفہ ثانی اپنے دعوے میں سچا تھا، تو انہوں نے دعویٰ کیوں چھپایا؟ ان کا دعویٰ چھپانا بتاتا ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دعوے کے خوف سے وہ منجی تھلے بڑھ گئے تھے، تمہارے خلیفہ رابع صاحب بھی چھپا کر دعویٰ، اور اس طرح ان کے آگے بھی کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے قلعہ ٹھوک دیا تھا دلائل کا، تبھی انہوں نے میرا دعوے کو چھپایا۔ تو میں قبرستانی تینوں بجو جو ہیں، جو اپنے آپ کو خالدین محمودیت سمجھتے ہیں، میں ان کو ملون احمدیت، ملون محمدیت سمجھتا ہوں۔ میں ان تینوں بجوؤں یعنی خالد واسطی، خالد ایم ڈی اور اکرم خالد، یہ جو آج کل ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں، اس عاجز کے متعلق یہ بک بک کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی ان بجوؤں نے یا جماعتی احمدیہ قبرستانی اس عاجز کو یا میری جماعت کو منجی تھلے باڑ دیا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو اپنے مقابلہ میں بلاتا ہوں کہ آئیں میدان میں نکل کر، میں میدان میں کھڑا ہوں میرے مقابلہ کے لیے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جماعتی احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا چوتھا جلسہ سالانہ 21، 22 اور 23 اپریل 2017 کو لندن میں منعقد ہو رہا ہے۔ خاکسار بھی اس جلسہ سالانہ کے موقع پر لندن میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا۔ میں ان بجوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے نام نہاد خلیفے، مولویوں اور بجوؤں کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار محمدی مریم کے موعود ذکی غلام یعنی موعود مسیح صاحب ابن مریم کے مقابل پر لاؤ۔ یہ کام کرو۔ میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ جو میدان میں کھڑے ہوں وہ منجی تھلے نہیں بڑے ہوئے ہوتے، وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ منجی کے نیچے آپ کے خلیفے، آپ کے مولوی اور تم لوگ نیچے منجی کے نیچے گھسے ہوئے ہو، میں تو کھڑا ہوں میدان میں۔ آپ کا نام نہاد خلیفہ منجی کے نیچے سے کبھی نہیں نکلے گا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ محمدی مریم کا یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جس کے مقدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اسام کی قبولیت دعا کے نتیجہ میں قوموں کو برکت دینا اور زمین کے کناروں تک شہرت پانا لکھا جا چکا ہے۔ اسی محمدی مریم کے ذکی غلام یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ دعا سکھلائی اور خواب کے عالم میں محمدی مریم کے ساتھ اپنے حضور میں کروائی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتا ہے، یہ دعا سکھاتا ہے، اور میں ان کے حضور محمدی مریم کے ساتھ ایک خواب میں ہاتھ اٹھا کر کرتا بھی ہوں۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں۔
اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مریم کے مؤعود ذکی غلام یعنی مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مقدر میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کو لکھ دیا ہوا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ اے قبرستانی مخلوق، اللہ تعالیٰ سے نہ لڑو، بلکہ اس کے مامور کو قبول کر کے اس کے ساتھ صلح کر لو۔ خاکسار محمدی مریم کا مؤعود ذکی غلام قرآن کریم اور محمدی مریم کے الہامی کلام کی روشنی میں 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کا فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں 24 سال سے میدان میں کھڑا بلا رہا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 24 سال سے آپ لوگوں کو میدان میں کھڑا پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بھاگے ہوئے ہو، آپ کے خلیفہ نام نہاد بھاگے ہوئے ہیں، آپ کے مولوی بھاگے پھر رہے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں احمدی حضرات جو ہیں سارے کہ منجی تھلے کون بڑے ہوئے ہے؟ وہ جو میدان میں پکار رہا ہے، للکار رہا ہے، وہ منجی تھلے بڑے ہوئے ہیں یا یہ نام نہاد خلیفہ منجی تھلے بڑے ہوئے ہیں؟ ان کے مولوی منجی تھلے، یہ بجو منجی تھلے بڑے ہوئے ہیں؟ کون بڑے ہوئے ہیں؟ میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ اور ایک تم ہو سامعین کرام، یہ جو محمودی خلیفے ہیں نام نہاد مولوی اور بجو ٹائپ لوگ، ایک تم ہو کہ منجی کے نیچے سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور ای میل فارموں پر گھوڑے دراتے پھر رہے ہو کاغذی کہ جناب جمبا صاحب کو ہم نے منجی تھلے واڑ دیا ہے، اور جمبا صاحب میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس کی جماعت میدان میں کھڑی ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جلسہ سالانہ یو کے چوتھا جو ہے اس کا 21، 22، 23 کو لندن میں ہو رہا ہے، میں وہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی دم ہے، آپ کے پاس کوئی سچائی ہے، کوئی حقیقت ہے، تو اپنے نام نہاد خلیفہ کو نکالو چارپائی کے نیچے سے، بھی کھڑا ہو اس شخص کا مقابلہ کرو۔ لیکن اب میں تمہاری اس خاموشی کو سامعین کرام موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ کیا تمہیں ابھی بھی اپنی ہلاکت اور خاکسار کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ میرا اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ وللمہدی الا عیسی ابن مریم کی وضاحت اور حقیقت بیان کروں۔ تو خاکسار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ثابت کر دیا ہے کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، ایک وجود نہیں ہے، دو الگ الگ وجود ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دونوں وجود جو اپنے اپنے وقت میں امام مہدی ہونے کے علاوہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، اپنے اپنے وقت میں ہوں گے۔ اور تیسرا یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ دونوں وجودوں میں ایک آقا ہے اور دوسرا اس کا مؤعود ذکی غلام ہے، یعنی آقا کی دعاؤں کے نتیجے میں ہی اسے وہ مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ مؤعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا تھا۔ چوتھا میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دونوں وجودوں کے مقام و مرتبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آقا ہے جس کی دعا میں اتنی طاقت اور اتنا اثر تھا کہ اس کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی ادنا سے پیروکار کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بنا دیا۔ شان ہے نا اس آقا کی، اس کا روحانی مقام و مرتبہ کی یہ شان ہے، اور اس کے مقابلہ میں روحانی ماں کے مقابلہ میں اس کے جو روحانی فرزند ہے مؤعود ذکی غلام، تو بہرحال اس نے فیض پایا اس سے، تو اپنی روحانی ماں اور اپنے روحانی باپ عاصم کے مقابلہ میں وہ ایک خادمانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے خاکسار نے اپنے مضمون نمبر 122 جو ہے اس میں نے بیان کی ہوئی ہے، دوست وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج میرے خطبہ کا موضوع تھا، اور میں نے اس کے متعلق کی کچھ باتیں اجمالاً آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اب آخر پر میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد اسام کے ان پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور میں اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسام کی اس منظوم کلام کی شکل میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں۔ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے،
گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ بجوؤ اپنے خلیفہ کو منجی کے تھلے سے نکالو، میرے مقابلے میں میں میدان میں کھڑا ہوں۔ محمدی مریم کا یہ ماؤد ذکی غلام، اس کا ماؤد یہ شیر میدان میں کھڑا آپ لوگوں کو پکار رہا ہے۔ آپ کے خلیفے، آپ کے مولوی منجی تھلے بڑے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں، نکالو ان کو۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں وہ قبرستانی جو بھیجوں ہیں نا، بھاگتے پھر رہے ای میل فور میں، کاغذی گھوڑے دلاتے ہیں، ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ ہوتی ہے موت تمہاری، خدا نے تمہیں اس طرح مارا۔ یہ آج 24 سال سے میدان میں کھڑا تمہارے نام یاد خلیفوں کو، تمہارے نام یاد مولویوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ پیش گوئی مجھ سے موت کے متعلق ہم قرآن کریم اور محمدی مریم کے جو الہامی کلام ہے مبشر، اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ مئو ذکی غلام، وہ مسلم مئو تو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تھا، تو پھر ان کا کوئی لڑکا مسلم مئو کیسا ہو سکتا ہے؟ بشیر الدین محمود کا دعویٰ مجھ سے کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ میرے اس دعوے کے بعد آپ لوگوں پر موت طاری ہو چکی ہے۔ تم سب لوگ چار پہیوں کے نیچے گھسے ہوئے ہو اور الزام مجھ پر لگاتے ہو کہ جمبا صاحب کو ہم نے چار پہیے کے نیچے بٹھا دیا ہے۔ میں تو میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں آپ کو، نکلو باہر۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ تو میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔